بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، پچھلی دو نشستوں میں ہم نے یہ کوشش کی کہ خواتین کا کیا کردار رہا اور خاص کر مسلم خواتین کی جو دینی خدمات رہی، تفسیر کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، وعظ و نصیحت، تصنیف و تالیف، اور کس مشقت کے ساتھ ان لوگوں نے علم حاصل کیا، اس پر ہم نے تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ شیخ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کا جو محاضرہ تھا، اس کا خلاصہ جو یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کا اہتمام، اس کا انتظام کرنے کی کیا اہمیت شریعت مطہرہ کے اندر ہے، اور دیگر فکر جو آج کل کے جدید افکار ہے، اور اسلامی فکر کی کیا خاصیت ہے اور وہ کیوں مکمل ہے اور فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے، ان وجوہات کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا الحمدللہ۔ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ وہ تمام واقعات کو ایک جگہ دیکھے تو اس پر بہت سارا کام ہوا ہے۔ شیخ عمر رضا کا حالانکہ یہ کتاب ہے اعلام النساء، یہ آپ دیکھیں۔ دوسری کتاب اسی نام سے اعلام النساء، علی محمد علی داخل کی ہے۔ تیسری کتاب اعلام النساء المؤمنات، محمد حسون کی ہے، اور ام علی مشکور دونوں نے مل کر لکھی ہے۔ اور چوتھی کتاب ہے تراجم اعلام النساء، شیخ محمد حسین العالمی کی۔ اور ایک کتاب ہے تکملہ اعلام النساء، محمد خیر رمضان یوسف کی۔ اور روضۃ الغنہ فی اعلام النساء، رضوان داغول کی۔ معجم عالم النساء فی المملکات العربیہ السعودیہ، شیخ محمد کی۔ اخبار النساء فی سیر اعلام النبلاء، شیخ عبید ابن ابی نفی الشعبی کی۔ اعلام النساء دمشقیات، محمد مطیع الحافظ کی۔ معجم عالم النساء بالمغرب الاقصی، شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ کی۔ اور الروضہ، یہ ہے یاسین ابن خیر اللہ کی۔ شیخ مشہور آل سلمان کی کتاب تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے بھی بہت مقامات پر اپنے مشائخ کا ذکر کیا جن میں بہت ساری خواتین ہیں، اور اردو میں قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کافی سارے جو ہے معلومات جمع کیے ہیں الحمدللہ۔ اب آتے ہیں کتاب پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ
لکھتے ہیں اور یہاں پر حلیہ بیان کر رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہتے ہیں وکانت امرأة بیضاء جمیلة ومن ثم يقال لها الحمیرہ، یہ نام یاد رکھیں، الحمیرہ۔ اب یہ کیا ہے ساتھی، ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہاں پر، جو رنگ و روپ کہہ لیں آپ، جسمانی کیفیت، قد و قامت، جو زلفیں، یہ پوری چیزیں جو ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم بند کی گئی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت کی خوبصورت یعنی گندمی سفید رنگ سے متصف تھی، اور اسی لیے ان کا لقب حمیرہ رکھا گیا، کیونکہ عرب کا جو کلچر تھا، اس کلچر میں یا اس ماحول میں جو خالص سفید رنگ ہوتا تھا نا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک بیماری برس سے مشابہ ہوتا تھا۔ اس لیے جو گندمی رنگ عربوں کے ہاں خوبصورت ترین رنگوں میں شمار ہوتا تھا، اور یہی رنگ ہماری ماں کا تھا، اس وجہ سے آپ کو حمیرہ کہا گیا۔ جہاں تک آپ کی جسمانی کیفیت کا تعلق ہے، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر نقل کیا، اور شیخ مقبل بن ہادی الوادی علیہ الرحمہ نے اس کو صحیح قرار دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ام المؤمنین نے، یہ خود ام المؤمنین بیان کر رہی ہے، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد، یعنی پھر ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، لیکن تب میں جو ہے جیت نہیں پائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے وقت دبلی پتلی تھی، لیکن اس کے بعد قدر موٹاپا تھوڑا سا آ گیا، جس وجہ سے آپ جیت نہیں پائی۔ جہاں تک قد و قامت کا تعلق ہے، ام المؤمنین قدر طویل تھی، یعنی یہی وجہ ہے ایک دفعہ آپ نے سیدہ صفیہ کو پست یعنی قد ہونے کا، شارٹ ہائٹ ہونے کا تانا بھی دیا تھا، اور وہ آپ حدیث معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے زلفوں کا تعلق ہے، تو خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہ جب میں 6 سال کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم حارث بن خزرج کے پاس ٹھہرے، اور مجھے بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے، حتیٰ کہ کانوں تک آ گئے۔ لیکن جو واقعہ عفق کو آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر، اس کے اندر خود ام المؤمنین کی جو والدہ ہے ام رؤمن، وہ خود بیان کرتی ہے، اے بیٹے، اے بیٹی، تم اس معاملے کو اپنے اوپر ہلکا لو، اللہ کی قسم، جب بھی کوئی خوبصورت خاتون کسی مرد کے پاس ہوتی ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہو تو اس کے خلاف باتیں تو بنتی ہے، یعنی آپ کے حسن کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ خود آپ کی والدہ۔ ایک روایت میں ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حسین و جمیل عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو اور وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو یہ ہماری ماں کا جو یعنی یوں کہہ لیا، جو آپ کے شخصی اوصاف ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس پر ذرا غور کریں آپ، وَلَمْ يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرا غیرہا ولا احب امراتا حبہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا، اور آپ سب سے زیادہ ام المؤمنین سے محبت کرتے تھے۔ اب ولا اعلم فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل ولا فی النساء مطلقا امراتا اعلم منہا، آپ کا علم، یعنی ہم جانتے نہیں آپ سے بھی بڑا کوئی یعنی اس امت میں علم رکھنے والا۔ اب وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديقة خديجة شعب لا يلحق،
وَأَنَا وَاقِفٌ فِي أَيَّتِهِمَا أَفْضَلُ نعم جزمت بأفضلیت خدیجۃ علیہا لأمور لیس ھذا موضوعها۔ ہاں، یہاں پر کیا کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ام المؤمنین اپنے والد سے بھی زیادہ افضل ہے، سیدنا ابو بکر سے، لیکن یہ قول مردود ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، اللہ نے جس کے لیے جتنی عزت رکھی ہے، اتنی ہی بات آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ دنیا میں، یہ موٹا موٹا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور ایک مسئلہ جو ہے کہ ام المؤمن خدیجہ اور سیدنا عائشہ کے درمیان کہ کون زیادہ افضل ہے، یہ اس کا موضوع نہیں ہے، ہم اس کو ایک الگ موضوع میں رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، اور وہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ روایت متعدد کتب احادیث میں ہے ساتھی۔ اب آپ دیکھیں وہ روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارئتک فی المنام ثلاث لیال جاء بک الملک فی سرقۃ من حریر فیقول هذه امرأتک فاکشف عن وجهک فاذا انت فیہ فاقول ان یک هذا من اللہ یمضیہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اس کو غور سے سنیں ساتھی۔ اب یہ روایت بخاری میں ہے، اور یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے۔ یہاں پر آپ کی فضیلت میں جانے سے پہلے ایک بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو وہ فضائل ہے، اب یہ صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو انصار کے فضائل اس میں ہیں، ہم اس کی شرح میں آئیں گے یقیناً، اور اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، اور وہ بات کیا ہے ساتھیوں، کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ فضائل تو ہے، لیکن یہ بات بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہے۔ کیونکہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہے تو امہات المؤمنین کی جو عام فضیلتیں اس میں آپ شامل ہیں۔ اب امہات المؤمنین کی فضیلتیں کیا ہے؟ ایک تو فضیلت آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت سے، مطلق فضیلت سے نوازا ہے، یعنی آپ خاص لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز، یہ ازواج مطہرات پوری کائنات کے جو سردار ہے، سید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زوجہ ہے، ان کی بیوی ہے۔ لا يحل لك النساء من بعدی، یہ کسی، یعنی ازواجہم، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ازواجہ امہاتہم۔ ایک دوسری فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، کیا معنی؟ کہ آپ کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ جو فضیلت ہے ازواج مطہرات کی، کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے ساتھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ان کی عظمت، شان، جلالت، قدر، تکریم، تعظیم، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو امت کی مائیں قرار دیا۔ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو ماں کس لیے قرار دیا گیا؟ تعظیم و تکریم کی بنا پر، یعنی امتی کے نکاح کی حرمت کے اعتبار سے ان کو ایک ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، جہاں تک ان کی طرف دیکھنے یا خلوت میں ان کے پاس جانے کا تعلق ہے، اس حوالے سے وہ اجنبی ہی ہے۔ علامہ العرابی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اہل ایمان کی حقیقی ماؤں کی طرح نہیں، بلکہ تعظیم و تکریم کے پیش نظر ان کو یہ درجہ دیا گیا ہے۔
اب یہ سمجھیں، اور اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس کسی نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ایک اور بات امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی، اب یہاں پر اس کو یاد رکھیں۔ جن بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر فوت ہو گئے، ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں آپ سب کی بیویاں ہیں اور تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو امام ذہبی نے لکھا اس پہ آپ غور کریں کہ یہ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس کا اطلاق ان کی بیٹیاں، ان کی بہنوں پر نہیں ہوگا۔ بعض جہلا کہتے ہیں کہ اگر ام المؤمنین ہے تو پھر آپ سمجھیں اس بات کو، یہ فٹ کرتے ہیں کہاں؟ کہاں فٹ کرتے ہیں؟ یہ فٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو بکر روافظ۔ اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ عقل مند ہیں تو یہ باتوں کو یاد رکھیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ازواجہ امہاتہم، یہ مؤمنوں کی مائیں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت جو امہات المؤمنین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مستد کے اندر نقل کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور سیدہ حفصہ کے متعلق کیا کہا کہ آپ سیدہ حفصہ کو واپس لے لیں، یہ کثرت کے ساتھ جو ہے روزہ رکھتی ہے، کثرت کے ساتھ قیام کرتی ہے اور جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے، جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو ازواج مطہرات صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ جیسا ہم نے اہل بیت کے محاضرے میں دیکھا، اللہ اللہ کو اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اور وہ بھی آیت یاد رکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کون ہے؟ ویطہرکم تطہیرا، اس کے اندر ازواج مطہرات داخل ہے۔ اور اگر یہ تو بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو تو کیا ہے؟ دگنا جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لیکن یہ بات بھی دیکھا جائے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دگنا اجر بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یضاعف له العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اللہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بہائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس فرمانبرداری کے بدلے، نیک اعمال کے بدلے ان کی اجر کو 2 بار دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی فضیلت ازواج مطہرات کی ہے کہ جن گھروں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتی تھی، آپ ان کی وفات حسرت کے بعد بھی وہ انہی گھروں میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جو گھر ہوتے تھے وہ ہبا کر دیتے تھے، وہ اس کی مالک تھی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان گھروں میں رہائش رکھنا ان کا حق تھا، کیونکہ وہ اس کے کیا ہے؟ مالک ہے۔ ایک دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے ساتھیوں کہ وہ ان گھروں کے مالک تو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے کہ انبیاء جو چھوڑ کر جائے اس کے وہ، یعنی وہ وراثت تقسیم نہیں تھی، وہ صدقہ ہے۔ تو ازواج مطہرات اپنی وفات تک ان گھروں میں رہ سکتی ہیں، لیکن وہ ان گھروں کے مالک نہیں۔ اس نقطے کو امام طبری رحمہ اللہ نے، امام عبد البر نے اور امام قرطبی نے بھی یہی بات کو ترجیح دی۔
تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج وہ گھروں میں رہ سکتی ہے، زندگی بسر کرتی ہے، لیکن وفات کے بعد ان کے ورثاء جو ہے اس گھروں کے مالک نہیں بن سکتے۔ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم جو چھوڑتے ہیں یعنی ہم وارث نہیں چھوڑتے، جو ہم نے چھوڑا وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ان فضائل میں تو شامل ہے کون؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا ساتھیو، ذرا اس پر غور کریں۔ جی، تو یہ تو وہ فضیلتیں ہیں جس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور آپ کی خاص فضیلتیں بھی ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا کر امام جری رحمہ اللہ کی میں آگے بڑھتا ہوں ساتھی، جو کتاب الشریعہ کے اندر امام جری رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ انہیں کہا اس بات کو جان لو، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو ایک مقام، ایک رتبہ جو ہے عطا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، جن میں پہلے خدیجہ ہے اور ان کے بعد سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا جو شرف ہے وہ عظیم ہے، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ جلیل ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے، امام جوہری کہتے ہیں کہ کیوں ام المؤمنین کی فضائل بیان کر رہے ہو اور دوسری بیویوں کے نہیں، جو خدیجہ اور عائشہ کے بعد تھی؟ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا، جب بعض منافقین نے حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر بہتان لگایا، اللہ رب العزت نے آپ کی براءت کو قرآن مجید کی آیتوں میں نازل کیا، اور جس نے بہتان لگائی اس کو کذاب قرار دیا۔ اس ذریعے سے یا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان، خوشی، فرحت فراہم کیا، اور مومنوں کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور منافقوں کے آنکھوں کو گرم جلا دیا۔ اس وجہ سے اہل علم نے خاص توجہ دی ہے آپ کے فضائل بیان کرنے میں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت کا سبب تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، یہ بات تھی امام جری رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ جلد نمبر 5 میں کہی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے، یہ عربی عبارت سے میں نے ترجمہ کیا ہے تھوڑا بہت۔ اب آتے ہیں جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ اب مرتين یہاں پر کیا ہے الفاظ، ایک منٹ۔ ہاں 2 ہے، یہ 3 کا ذکر نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اس کے اندر 2 ہیں۔ بہرحال میں صحیح بخاری کے الفاظ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جو کتاب الانصار میں ہے اس میں یہ ہے، اریدکم فی المنام مرتين، 3 کا ذکر ہو سکتا ہے ایک اور روایت میں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو وہاں پر 2 ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو، مجھے ریشم کے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں تم کو دکھایا گیا، یہ اور کہنے والے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے اس کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی، یعنی تصویر میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو نافذ کر دے گا۔ یہ ام المؤمنین کی فضیلت ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے ساتھی، وہ اعتراض یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہے وہ وہی ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا اگر خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ کیونکہ اگر کا لفظ کس پر دلالت کرتا ہے؟ شک پر دلالت کرتا ہے۔
इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये जो अगर का लफ्ज आता है वो शक पर दलालत करता है। तो इसका जवाब शारीन हदीस ने ये दिया कि कभी ख्वाब की जो ताबीर है वो जाहिर के खिलाफ होती है। ख्वाब आपको दिखता एक है, लेकिन उसकी ताबीर जो है, जो दिखता है उसके बरखिलाफ होती है। ठीक है। और इसकी बहुत सारे मिसालें हैं। एक मिसाल एक मिसाल शारहीन ने नकल की है, लेकिन अब हम उस मिसाल को बयान करें जो सैयदना इक्रिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक है, कि जाहिर में कुछ और था, लेकिन ताबीर ये थी कि आप के अबू जहल का जो बेटा था इक्रिमा, उसको जन्नत में देखा। बहरहाल, ये एक फजीलत इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने पहली फजीलत बयान की। दूसरी फजीलत जो आपने बयान की वो तिरमिजी की रिवायत है। अगले सफ़े पे जाएं आप, जिसको इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया। और वो क्या है? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, और इमाम ये फजाइल उस सहाबा आखिरी किताब जो है तिरमिजी के अंदर, उसमें है। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम रिवायतों को जो है एक जगह हम पढ़ लें एक बार। मिन फजली आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु, उम्मुल मोमिनीन की फजीलत है। और इसी में जो रिवायत यहाँ पर नकल की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही तस्वीर दिखाई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? हादिही ज़ौजतुका फिद दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी है। अब आप यहां पर देखेंगे और भी रिवायतें इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह नकल की, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयशा को सलाम कहलवाया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है। और उम्मुल मोमिनीन जो है, दीगर खवातीन से जो बरतरी है, शरीफ जो वहां पर जिक्र किया गया कि एक तो शरीफ, आप जानते होंगे बड़ी मारूफ हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत है, जानते हैं ना आप? जानते हैं या नहीं? बड़ी मारूफ हदीस है। बड़ी मारूफ हदीस है सदर अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि फज़्लु आयशा अला निसाई का फज़्ल फरीदी अला साइरि ताम, कि उम्मुल मोमिनीन की फजीलत ऐसी है निसा औरतों के ऊपर जैसे शरीद की फजीलत है दूसरे खानों के ऊपर। अब यहां पर एक सवाल होता है कि खाने का सरदार तो गोश्त है। तो जवाब उसका ये है कि शरीद जो है, गोश्त जो है शरीद में शामिल है। यानी जो शरीद होता है असल में, हदीस को सामने रखें, आयशा की औरतों पर बढ़तरी जैसे शरीद की दीगर खानों पर बढ़तरी। अब शरीद क्या है? ये रोटी को चूर कर शोरबे में भिगोकर बनाया हुआ खाना होता है, और गोश्त इसमें शामिल है। इसमें खूबियां क्या है? ग़िज़ा है और मज़ा भी है, और सहूलत से जो है, यानी चप जाता है और जल्दी हजम हो जाता है। आप समझे इस बात को? शरीर जो है, ये ग़िज़ा है, मज़ा है, इसके अंदर जायका भी है, सहूलत भी है, आसानी से चप जाता है, तकल्लुफ से आपको काम लेने की जरूरत नहीं, और जल्दी हजम भी हो जाता है। आप उम्मुल मोमिनीन को आप देखें, शारिहीन ने हदीस ने लिखी है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। सीरत सूरत दोनों आला है, कलाम आला है, फसाहत है, बलागत है, मिजाज में संजीदगी है, राय में उम्दगी है, अक्ल में पुख्तगी है, और शौहर के लिए जो है सामान्य दिल जो है मुयस्सर है। तो ये इनकी खूबियां हैं, इस वजह से सरीद कहा गया। यही तिरमिजी के अंदर है ये रिवायत। तो इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने जो दूसरी रिवायत नकल की कि दुनिया और आखिरत में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। एक और रिवायत जो यहां पर नकल की गई है, लेकिन इसके सेहत में कलाम है साथी। मारूफ है ये, बहुत सारे लोग इसको बयान भी करते हैं, लेकिन इसके सेहत में, इमाम ज़हबी ने जयद कहा, लेकिन इसकी सेहत में ज़ोफ है। वो खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असर है। वो क्या है कि उम्मुल मोमिनीन ने कहा, पहले तो वहां पर सनद बयान कर दी इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। वो ये है, कहते हैं
انہا قالت یعنی ام المؤمنین کہتی ہے لقد اوتیت تسع ما اوتیتها امرأة بعد مریم بنت عمران لقد نزل جبریل بسورتی في راحته حتى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجني ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري ولقد قبض ورأسه في حجري وَلَقَدْ خَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي وَلَقَدْ حَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِبَيْتِي وَإِنْ كَانَ الْوَحْيُ لَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَإِنِّي لَمَعَهُ في لحافه وَإِنِّي لَابْنَتُهُ خَلِيفَةُ وَصِدِّيقِهِ وَلَقَدْ نَزَلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ وَلَقَدْ خُلِقْتُ طَيِّبَةً عِنْدَ طَيِّبٍ وَلَقَدْ وُعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام جری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اب کیا ہے، کہتے ہیں ام المؤمنین کہ مجھے 9 فضیلتیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی عورت کو نہیں دی گئی مریم بنت عمران کے بعد۔ ایک، جبریل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے میری صورت میں، خواب میں مجھ کو دکھایا گیا۔ اب اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں؟ اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، یہ جو نکاح ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جو آپ کو دوسری فضیلت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں کنواری، مجھ سے نکاح گیا، میرے علاوہ کسی اور کنواری سے نکاح نہیں کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ فضیلت ہے ساتھیوں، روافض اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نوٹ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے راضی تھے اور وہ آپ سے راضی تھے۔ چوتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں جو ہے دفن کیا گیا، اور اس کو جو ہے حفت الملائکۃ ببیتی، فرشتے جو ہے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے، امام دارمی نے نقل کیا اور بسند صحیح یہ آثار ہے کہ ایک دن میں 1,40,000 فرشتے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 فجر سے عصر، پھر عصر سے فجر، 72 جو، اور جس کو ایک بار موقع مل جائے دوبارہ نہیں ملتا، صرف دن میں ایک بار 1,40,000 فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں اس گھر پر۔ تو آپ سوچیں جب گھر کا یہ عالم ہے تو اس گھر کی جو ملکہ تھی ام المومنین، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہی جو ہے نازل ہوتی تھی جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور میں سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہوں جو خلیفہ بھی ہے اور اللہ کے رسول کے دوست بھی ہے، اور میری برات آسمان سے نازل ہوئی، اور مجھے طیبہ یعنی مجھے پیدا کیا گیا طیبہ بنا کر، طیب کے لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی پوری والطیبین للطیبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہے، آپ سے بڑھ کر پاک باز کون ہے؟ اس کی بیوی مجھے، ان کی بیوی مجھے جو ہے بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا گیا، اجر کا، رزق کریم کا وعدہ کیا گیا۔ یہ 9 فضیلتیں جو ہے اللہ رب العزت نے مجھ کو عطا کی۔ اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا، وکانا تزویجوه صلی اللہ علیہ وسلم بها اثر وفات خدیجہ فتوزج بها بسودة في وقت واحد ثم دخل بسودة فتفرد بها 3 أعوام حتى بنى بعائشة في الشوال بعد وقعة بدر فما تزوج بكرا سواها وحبها حبا شديدا كان يتداحر بي بحيث إن عمرو بن العاص وهو ممن أسلم سنة 8 من الحجرة سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں، یہ ایک الگ روایت ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے اس پر ذرا ہم غور کر لیں۔ بیان کر رہے ہیں یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ 10 شوال نبوی میں جو ہے حضرت سودا بنت زما سے نکاح کر لیا، وہ خدیم الاسلام تھی، حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ بھی جو ہے آپ نے کی تھی۔ ان کے جو دوسرے شوہر تھے ان کا نام سکران تھا۔
وہ بھی جو اسلام لا چکے تھے، مگر حبشہ یا مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے بعد یہ پہلی بیوی ہے، حضرت سودا، جو آپ کے نکاح میں ہے، اور یہ بڑی عمر کی خاتون تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ سے نکاح کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث کون لا رہے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ؟ قال عائشۃ، قال فمن الرجال قال ابوها۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ام المؤمنین کے متعلق کہی جلاء الافہام کے اندر۔ انہوں نے کہا، اب یہ اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ، پھر ان کے والد سیدنا عمرو بن عاص نے پوچھی یہ بات۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان تمام تفصیلات کو جو 9 فضیلتیں بیان کی گئی ہے لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوا وہ 6 سال کی عمر میں ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، 58 کو مدینہ منورہ میں انتقال ہوئے، اور حسب وصیت سیدنا ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیں، صرف یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے، کسی کا نہیں۔ یہ بات عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، اور بڑی لطیف بات ہے ساتھیو، کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، کہ صرف سیدنا ابو ہریرہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ 2 ازواج مطہرات ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ، ان دونوں کی جنازے کی نماز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ پیاری بیوی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابھی ہم نے روایت پڑھی۔ ان کے سوا کسی کنواری عورت سے اللہ کے رسول نے نکاح نہیں کیا۔ جب آپ لحاف میں ہوتے اور وحی ربانی کا نزول ہو جاتا، یہ کسی اور بیوی کو حاصل نہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی برات نازل کی، اور تیمم کا بھی جو واقعہ پیش ہوا وہ آگے آ رہا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو عفق کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر یہ پوری باتیں بیان کرنے کے بعد ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ بڑے سے بڑے صحابہ جب کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے تو آپ سے رجوع کرتے، اور اس کے بعد علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے کن مسائل پر، جو شیخ الاسلام تیمیہ سے بھی پوچھی ہے یہ بات، کمپیریزن جو ہوا ہے۔ اب دیکھیں، محبوب یہاں پر سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ ام المؤمنین۔ تو یہاں پر علماء نے بحث کی، وہ بحث ابھی ایک اور حدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ نقل کی، آپ بڑی ہی توجہ سے اس کو سنیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ وَحَاذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ عَلَى رَغْمِ أُنُوفِ الرَّوَافِضِ وَمَا كَانَ لِيُحِبَّ إِلَّا طَيِّبًا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے ہیں، کس سے؟ ام المؤمنین سے۔ اب یہ بات ثابت شدہ ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں ساتھیوں، ثابت شدہ ہے۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ شیعہ کے بھی بعض اہل علم کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آپ جیسی کوئی عالمہ تھی ہی نہیں روح زمین پر۔ میرے پاس حوالے موجود ہیں، جعفر حسینی العراقی نے اس کی کتاب میں لکھی ہے یہ بات، کہ مذہبی اختلاف کے باوجود ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سے بڑی کوئی عالمہ تھی ہی نہیں اس امت کے اندر۔ محمد الامین کربلائی نے اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ علمی لحاظ سے ام المؤمنین بلند پائے پہ تھی۔ احمد بن حسن عسکری نے یہ بات لکھی ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی۔ بلکہ بدر الحسین اصفہانی نے کہا کہ عائشہ کا علم سب پر فائق تھا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام گروہ ان کے علوم سے، ان کے فنون سے فیضیاب ہوتے رہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ حدیث ہو، تاریخ ہو، سیرت ہو،
تو ان علوم و فنون کے اندر انہوں نے جان ڈال دی اور روح پھونک دی۔ فدائے علی سواتی نے لکھا کہ اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ام المؤمنین کے قرآن ہو، حدیث ہو، اسلام ہو، بہت سی خدمات ہیں۔ ذاکر حسین لکھنوی نے بھی یہی بات لکھی کہ علوم دینیا پہ ماہر کمال آپ کو عطا کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے ہمیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو روافض ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ غیر مسلمانوں کو بھی اٹھا کر دیکھیں۔ ہسٹری آف اسلام ڈاکٹر برنال کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ام المؤمنین تمام بیویوں میں سب سے ممتاز تھی اور بہت متبع تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور کتاب ہے بریف سٹوری آف لارڈ محمد، آپ جا کر دیکھیں، کتابیں موجود ہے۔ پروفیسر ایف برڈوڈ نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا جو علم تھا وہ کافی حد تک جو ہے یعنی اس سے واقفیت رکھتی تھی، شریعت سے واقفیت رکھتی تھی۔ یہی بات ایک اور کتاب ہے ڈپلومیٹ آف عربیہ، ایم گاربیٹ کی، اس نے بھی اس کے اندر یہ بات لکھی کہ تمام علوم پر، حدیث ہو، فقہ ہو، اسلام شریعت کے تمام علوم پر ام المومن کو مہارت حاصل تھی۔ بات دوسری طرف نہ جائے، امام ذہبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہے، غور سے سنیں، تو روافظ کی خاک ناک آلود ہو، کیونکہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اس سے وہی محبت کرے گا جس کا دل پاک ہے، جو خود طیب ہے، کیونکہ خبیث شخص طیب سے محبت نہیں کر سکتا، طیب سے وہی محبت رکھتا ہے جو خود طیب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے پاک باز مرد ہے، اور وہ محبت کرتے ہیں ام المؤمنین ہماری ماں سے، اور ان سے وہی محبت رکھے گا جس کا دل خود پاک ہے۔ ناپاک دل کبھی ازواج مطہرات سے متعلق جو ہے اپنے دل کو سالم نہیں رکھ سکتا۔ وقد قال لو كنت متخذ قليلا من هذه الامه لاتخذت ابا بکر قليلا ولكن اخوة الاسلام افضل۔ اب آپ دیکھیں ان کے جو والد ہیں، اگلے صفحے پہ جائیں، ایک وہ تو بخاری کا، یہاں پر رک جائیں جی۔ یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے والد کی بھی فضیلت بیان کی، اور ایک اور بات یہاں پر بیان کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وَحُبُّهُ علیہ السلام لعائشة كان امرا مستفیضا الا تراهم كيف كانوا يتحرفون بهداياهم يومها تقربا الى مرضاته۔ کیا کہا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ محبت میں صحابہ تحفے بھیجا کرتے تھے۔ کون سے تحفے؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں، آپ اچھے سے سمجھے اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کر رہے ہیں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی میں نقل کیا۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عبد الوہاب سے، وہ حماد سے، وہ ہشام سے، کہتے ہیں عن ابیہ قال کان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريده عائشة فمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض، اب یہ الفاظ پر غور کریں، فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في ثالثتي ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني، یہ سونے کے پانی سے آپ لکھیں، لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها اور کما قال۔ کہتے ہیں ہشام نے عمار بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، عروہ سے، انہوں نے کہا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجتے
کب؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میری سوکنیں سب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں، اسی لیے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس رہوں، جس کے بھی ساتھ رہوں، جس کی بھی باری ہو، اس گھر میں تحفے بھیج دیا کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، اعراض کیا، دوبارہ پوچھا، دوبارہ اعراض کیا۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ، مجھ کو تکلیف نہ دو، اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑھتا ہوں یعنی سوتے وقت مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی سوائے عائشہ، یعنی عائشہ کا یہ مقام ہے، ان کے لحاف میں وہی نازل ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس پر بحث کی ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ کیا پتا چلا ساتھیو؟ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ ام المؤمنین کی فضیلت ہے دو وجہوں کی وجہ سے، دو وجوہات ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ام المومنین عائشہ کو اذیت دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے۔ غور کریں، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تؤذینی فی عائشہ۔ پتا یہ چلا جو ام المؤمنین کو تکلیف دے گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ، جس طرح اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی صرف اس دن نازل فرماتا ہے جس دن آپ ازواج میں سیدہ عائشہ کے گھر میں، اسی طرح اللہ تعالی نے صحابہ کے دل میں بھی یہ بات ڈالی۔ غور کریں، وہی کب نازل ہو رہی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ عائشہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تحفے کب آ رہے ہیں؟ صحابہ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہدیے اور تحفے اسی دن پیش کرتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گھر میں ہوتے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بڑی بحث کی ہے اس حدیث پر، اور یہ بحث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھیں۔ کہتے ہیں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اس حدیث میں ام المومنین کی منقبت ہے، اور اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے۔ مگر ابن حجر کہتے ہیں یہ استدلال دو وجہوں سے لازم نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے جو فرمایا تھا، تم میں سے کسی کی بستر پہ مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ماں سوا عائشہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں حضرت خدیجہ کو داخل کرنے کا ارادہ نہ فرمایا ہو، اور آپ کے ارشاد میں صرف حضرت ام سلمہ اور ان کی وہ سوتنیں داخل ہے جنہوں نے حضرت ام سلمہ کو اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر حضرت خدیجہ اس عموم میں داخل ہو تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ تمام ازواج میں حضرت عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے بستر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، لیکن یہ خصوصیت حضرت خدیجہ کی افضلیت کے خلاف نہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا تم سب سے عمدہ قاری ابی بن کعب میں، اور تم میں سب سے زیادہ وارث زید بن ثابت۔ یہ احادیث، اب یہ احادیث ہے، دیکھیں آپ کہ حلت و حرمت کو جاننے والے سیدنا معاذ بن جبل ہے، قاری ابی بن کعب ہے، اور وراثت کا علم رکھنے والے زید بن ثابت ہے۔ لیکن ابن حجر کہتے ہیں یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے مطلقہ معارض نہیں، اور اس کی بہت مثالیں ہیں۔ دو وجوہات بیان کر دی۔ اب پھر کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی اس خصوصیت کی حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی یہ خصوصیت ان کے والد حضرت ابو بکر کی وجہ سے ہے، جو اکثر اوقات اور غالب احوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ سو یہ وصف ان کی بیٹی کو بھی حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آپ کے کپڑوں کو صاف کرتی تھی، اور اس کی حکمت کا اصل علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔
اس کی مزید تفصیل حضرت خدیجہ کی فضیلت کے باب میں آئے گی، یعنی ابن حجر نے یہاں پر بات ختم ہوئی۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے، پھر حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، اور اس مسئلے میں اختلاف مشہور ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ امام سبکی نے۔ علامہ تیمیہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے درمیان فضیلت کی وجہ جو ہے بہت قریب ہے۔ گویا انہوں نے یہ کہا، توقف اختیار کیا، سائلنس اختیار کیا شیخ الاسلام تیمیہ نے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر افضلیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت ثواب ہے تو ایسی چیز ہے کہ اس کا تو علم کسی کو نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور افضلیت سے مراد کثرت علم ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ اگر اس سے مراد اصل اور ذاتی شرف ہے تو سیدہ فاطمہ ہے۔ تو یہ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان کی۔ بہرحال اب اس کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہی ہے ساتھیوں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، کس سے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور وہ حدیث جو ہے کہ کامل جو خواتین گزرے ہیں یا افضل جو ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، آسیہ بنت مزاحم ہے، اور مریم بنت عمران ہے۔ معروف حدیث ہے مسند احمد میں۔ اور یہی بات شواف امام ذہبی نے ایک مقام پر، ابن حجر نے بھی، عینی نے بھی یہ بات کہی، اور ابن العرابی نے یہی بات کہی، اور امام عمودی نے بھی یہی بات کہی، اور ابن تیمیہ نے بھی یہی بات کہا کہ اہل سنت کی یہی رائے ہے۔ اچھا، ایک اور روایت اب یہاں پر جو ہے جو ام المؤمنین عائشہ، لیکن اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ اب یہ بحث کافی مفید بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ جو پڑھنا چاہیں دو کتابیں ضرور پڑھیں، ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری اور علامہ عینی کی عمدۃ القاری۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اور بھی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر لگ بھگ 8 صفحات ہوئے ہیں اور 17 نشستیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔